یہ لگا نیٹ ہے نا. امیر مقام سنتا ہے. امیر مقام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. محترم امیر مقامی، محترم ساجدہ صاحبہ، رکن شورا اور رکن نمائندگان، محترمہ ناظمہ شعبہ خواتین اور ماں اور بہنوں، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک عرصے کے بعد یہاں آنے کا موقع ملا اور آپ سے گفتگو کی سعادت بھی مل رہی ہے. یہ جو موضوع رکھا گیا ہے کہ ہم قرآن مجید سے ہدایت کیسے حاصل کریں، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ قرآن مجید سے ہدایت کیسے حاصل کریں. تو میں بہت خوش ہوا کہ یہ موضوع رکھا گیا ہے کہ مجھے آپ سے سننے کا موقع ملے گا. تو کچھ بتائیں گے آپ لوگ، کیا ادھر سے باتیں آنی چاہیے؟ ہم اپنے یہ پورے رفقہ جماعت کے ہیں نا؟ ہاں. تو رفقہ جماعت میں ہم خطاب نہیں کرتے ہیں، اس میں تبادلہ خیال ہوتا ہے، اس سے کافی فائدہ انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے. تو میں ابتداً کچھ باتیں بنیادی طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ انٹریکشن کریں. یہ ہم سب کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند رہے گا. دیکھیے، قرآن مجید سے ہم سب ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن یہ ہم طے نہیں کر پاتے کہ ہدایت کیسے حاصل کریں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور یہ ہم کیسے جانیں کہ یہ کتاب ہمارے مسائل کا حل ہے. کیونکہ جس وقت یہ کتاب نازل ہوئی تھی اس وقت کے حالات الگ تھے، آج کے حالات الگ ہیں. تو یہ یقین ہم کیسے کریں کہ یہ کتاب ہم کو ہدایت اور رہنمائی دیتی ہے؟ تو پہلے اس سلسلے میں ہمارے ذہن صاف ہوں. اس لیے صاف ہوں کہ ہم کو آگے بڑھ کر دیگر خواتین کو بھی کنونس کرنا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے. تو اس کے سلسلے میں یہ بات ہم بتائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے وہ کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتا، کیونکہ انسانوں کو بنانے والا اللہ ہے اور قرآن کو نازل کرنے والا بھی اللہ ہے. تو آپ دیکھیے، جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتا ہے. نہ سورج آؤٹ ڈیٹڈ ہے، نہ چاند ہے، نہ یہ زمین اور آسمان ہے. تو اسی طرح سے یہ قرآن بھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے، بالکل یہ آپ سے ریلیونٹ ہے. بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے لچک رکھی ہے کہ جتنا زیادہ آپ اس میں غور کریں گے وہ آپ سے اتنی زیادہ مطابقت رکھتا ہوا معلوم ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کہ اس میں تمہارا ذکر موجود ہے. تو یہ ہر وقت کے زمانے کے لوگوں کے لیے، آج کے بھی ہے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے. تو قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے یہ یقین ہم اپنے اندر پیدا کریں اور اس کو پختہ تر کریں، تاکہ ہم دیگر خواتین کو کنونس کر سکیں کہ کتاب ہدایت ہے. یہ کتاب ہدایت جو ہے یہ ہر ایک کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتی. اللہ نے فرمایا کہ ایک حجاب بھی حائل ہو سکتا ہے، پردہ بھی حائل ہو سکتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ کتاب ہدایت کنڈیشنل ہے. کچھ شرائط ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں جن کو اگر آپ پورا کریں گے تو یہ کہ آپ کو کتاب ہدایت دے آپ کے لیے ثابت ہوگی. مثلا یہ ہے کہ اگر آپ کے باورچی خانے میں کھانے بنانے کی ساری چیزیں موجود ہیں تو کھانا خود بخود نہیں بنتا جب تک کہ آپ ایک ترتیب کے ساتھ سب کو استعمال نہ کریں. اگر وہ ترتیب نہ ہو، دن بھر بھی آپ کھڑے رہیں تو کوئی چیز بنا نہیں سکتے آپ، حالانکہ سب کچھ موجود ہے. تو قرآن مجید میں سب کچھ موجود ہے، لیکن یہ آپ کے لیے ہدایت اس وقت بن سکتی ہے جب آپ ایک ترتیب کے ساتھ اس سے رجوع کریں، اس سے اپنا تعلق قائم کریں. تو ترتیب میں پہلے تو تلاوت ہے، اچھے انداز سے تلاوت ہونی چاہیے، بار بار تلاوت ہونی چاہیے. اور اس سے تعلق جو ہے تلاوت کا وہ وقتی اور کسی مقصد کے تحت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ کہ جیسا اللہ نے فرمایا کہ حق کا تلاوتی ہی، کہ جیسا اس کو تلاوت کرنے کا حق ہے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے دن رات جب بھی آپ کو موقع ملے. اور دوسرا ہے تدبر کا پہلو ہے کہ قرآنی آیتوں پر ہم تدبر کریں. اور تیسرا ہے عمل کا، انتباہ کا. نہ صرف ہم عمل کریں بلکہ اس بات کی کوشش کریں کہ اس کا انطباق ہو، اس کو اپلائی کیا جائے ہمارے اپنے گھروں میں، ہمارے اپنے خاندانوں میں، ہمارے اپنے معاشرے میں.
تو عمل میں انطباق کا پہلو بھی شامل ہوتا ہے۔ تو تلاوت کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ تلاوت کرنی چاہیے، کیسی کرنی چاہیے، مخارج کی کس طرح کی ادائیگی ہو، اس کے سلسلے میں کافی آپ کو آج کل سہولتیں دستیاب ہیں۔ ہم دو پہلوؤں پر تفصیلی گفتگو کریں گے، ایک یہ کہ تدبر کیسے کیا جا سکتا ہے قرآن مجید پر، اور دوسرا یہ کہ اس کا انطباق کیسا ہو، اس کو کس طرح سے ہم اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ تدبر آپ کیسے کرتے ہیں قرآن مجید بغیر کسی تکلف کے؟ آپ تبادلہ خیال کریں، انشاءاللہ کافی آپ کو فائدہ محسوس ہوگا۔ اصل میں یہی ہے کہ ہم جس طرح کے ماحول میں ہوتے ہیں نا، اسی کی مناسبت سے گفتگو ہونی چاہیے۔ اگر تدبر کے بارے میں جو شرائط ہیں، جو اصول ہیں، جو طریقہ کار ہے وہ بتا دیا جائے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، لیکن آپ اپنے آپ عملاً اس میں انوالو نہیں کر سکتے۔ تو قرآن مجید کتاب ہدایت اس لیے ہے کہ یہ آپ کو اپنے ساتھ شامل کر لیتی ہے، آپ آیتوں کا حصہ بن جاتے ہیں، یعنی انٹریکشن ہے۔ یہ بندہ جو ہے اپنے رب سے کلام کرتا ہے۔ قل کہتے ہیں نا، قل کے معنی کیا ہے؟ کہو۔ کون کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ کہو، تو ہم کو کہنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ سوالات بھی کرتا ہے، تو سوالات کا جواب دینا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے آیتوں کا جو انداز ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم اس کا حصہ ہیں۔ تو پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ تدبر کیسے کرتے ہیں؟ تدبر کے معنی کیا ہیں؟ آپ کا طریقہ کیا ہے؟ ہاں؟ ارے واہ، غور و فکر کرنا تدبر کے معنی کیسا کرتے ہیں آپ؟ کبھی آپ نے کیا ہے ہوا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں تدبر کا جو عمل ہوتا ہے اور اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ ہم کو ہماری صحابیات کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے، صحابہ کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت قاسم جو ہیں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں، اور ان کا یہ معمول تھا کہ ہر روز فجر کے بعد جاتے اما عائشہ سے استفادہ کرتے تھے، علمی استفادہ کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ گئے تو دیکھا کہ اما عائشہ نماز پڑھ رہی ہیں، اور ایک آیت پڑھتے جاتی ہیں روتی جاتی ہیں، پڑھتے جاتی ہیں روتی جاتی ہیں۔ فمن اللہ علینا ووقانا من عذاب السموم، کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کہ کرم ہے کہ اس نے ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ تو یہ پڑھتے جاتی ہیں روتی جاتی ہیں، پڑھتے جاتی ہیں روتی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے بہت دیر تک کھڑا ہو کر دیکھا یہ منظر، اور ان کو اندازہ ہوا کہ ابھی یہ رکنے والے نہیں ہیں، تو وہاں سے وہ چلے جاتے ہیں، اپنا کام وام کر کے آتے ہیں، آنے کے بعد بھی دیکھتے ہیں کہ حالت اسی طرح کی ہے۔ تو اس سے آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ یعنی یہ کوئی مصنوعی چیز تو ہے نہیں، یہ وہ چیز ہے جو دل سے ہو رہی ہے۔ تو ہم کو آج کے حالات میں ایسا کوئی منظر نظر نہیں آتا کہ کوئی پڑھ کے بے ہوش ہو گیا یا زار و خطا رونے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ ہود اور اس طرح کی صورتیں مجھے بوڑھا کر دی بولتے ہیں۔ تو لٹرلی آپ فیل کر سکتے ہیں ان کا پریشر کیا ہے۔ تو وہ ہو نہیں پاتا، تو کیوں نہیں ہو پاتا؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو انوالو نہیں کیا۔ سیدھی سیدھی بات ہے، انوالو کریں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا ہے۔ تو یہی اصل میں تدبر ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس میں شامل کر لیتے ہیں۔ تو کوئی دوسرا عمل نہیں ہے، یہ بالکل قرآنی عمل ہے، اور آپ قرآن کا حصہ بن جاتے ہیں جب آپ تدبر کرتے ہیں۔ چلیے بتائیے کیسا کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ کتاب جو ہے آسان ہے نا؟ کہاں لکھا ہوا یہ؟ پڑھتے نا آپ آیت سورہ قمر کی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ۔ ہاں بہت اچھا، ماشاء اللہ۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو بہت آسان بنا دیا، کون ہے جو اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے؟ تو مطلب آسان ہے، یہ آسان ہے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسان طریقہ اختیار فرمایا ہے۔ آسان مطلب یہ نہیں کہ آپ پڑھتے سمجھ جائیں گے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ اختیار کیا ہے جو آپ کے لیے آسان ہے۔ تو تدبر کے لیے اللہ نے جو طریقہ اختیار فرمایا ہے وہ ایسی چیزوں کی طرف ہم کو متوجہ نہیں کرتا جو ہمارے سامنے نہیں ہے، کہیں غائب میں ہے، ایسا نہیں۔ تو جو ہم کو نظر آتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ انہی کی طرف ہم کو متوجہ کرتا ہے۔ جیسے
بارش کی مثال اللہ نے دی، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، بارش برسایا. اور کیا کہا اللہ نے؟ تو اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے نا تو آپ جب دیکھتے ہیں نا تو اس کا ریاکشن بھی آپ کو معلوم ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ وہ ریاکشن بتایا ہے، بعض جگہ نہیں بتایا ہے. جہاں ریاکشن آپ کو بتایا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر بارش برسے تو ایسا ہوتا ہے. آپ یہ ذہن بنا لیتے ہیں، فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی برسایا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، یہ اس کا ریاکشن ہے. آسمان سے پانی برسے گا تو کیا ہوگا؟ زمین سے پودے نکلیں گے. اور اللہ نے کہا کہ بعض جگہ ثمرات، فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، ہم زمین پر پانی برساتے ہیں تو نیچے سے پودے نکل آتے ہیں، پھل آتے ہیں جن کے مختلف رنگ ہوتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ بارش کا جو ہے ایک اثر ہوتا ہے، اور وہ اثر بڑا غیر معمولی ہوتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مختلفاً الوانھا، ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. اور کیا کیا مختلف ہوتا ہے؟ مزہ مختلف ہوتا ہے، اور مٹھاس مختلف ہوتی ہے، خوشبو مختلف ہوتی ہے، اور ہاں شیپ بھی الگ ہوتا ہے، علاقے کے اعتبار سے بھی الگ ہوتا ہے. جو یہاں ہوتا ہے وہاں نہیں ہوتا. کھجور یہاں نہیں ہوتا جیسا عرب میں ہوتا ہے، اور کوسٹل بیلٹ میں جس طرح کے نکلتے ہیں نا کاجو وغیرہ، یہاں نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام باتیں نہیں بتائیں، صرف یہ کہا کہ ان کے رنگ مختلف ہیں. تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بہت کچھ مختلف ہے. تو آپ دیکھیے کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی باتیں بیان فرما دی، کچھ ظاہر ہے کچھ ظاہر نہیں ہے. تو آپ کو کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب کوئی عمل ہوتا ہے نا تو اس کا ایک رد عمل بھی ہوتا ہے. بارش برستا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پودے نکل آتے ہیں. تو اس لیے قبولیت دعا کے جو اوقات ہیں نا ان میں سے ایک وقت کون سا ہے؟ بارش جب برستا ہے نا، ہے نا. قبولیت اوقات ہے نا، دعا کے جو اوقات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، ان میں سے ایک وقت ہے وہ جب کہ بارش برستا ہے. اس کی لاجک کیا ہے؟ لاجک یہ ہے کہ بارش جو برستا ہے انسانوں کے فائدے کے لیے برستا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. تو جہاں اللہ کی رحمت برس رہی ہے آپ اللہ کی رحمت کی دعا کیجیے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. اچھا کون سے رنگ میں پھل نہیں ہے بتائیے؟ سفید ہے، ہاں بلیک ہے، ہر رنگ میں ہے نا. ہاں وائٹ نہیں ہے. دیکھیے غور و فکر کریں گے تو ایسا ہوگا. اچھا آپ یہاں کب سے آ رہے ہیں؟ یہاں اس ہال میں کب سے آ رہے ہیں آپ لوگ؟ 20-25 سال سے. یہ جو پیچھے آپ کے گلاس پلین ہے نا، آپ دیکھیں مت کتنے ہیں بتائیے. اچھا الماری کتنے ہیں اوپر بتائیے. ایسا کیوں ہو رہا بتائیے؟ آپ 25 سال سے آ رہے ہیں، یہ نہیں معلوم کہ کتنے پلینس لگے ہوئے ہیں. ہاں تو قرآن مجید جو آپ کو دعوت دیتا ہے نا غور و فکر کی، اس سے آپ کا ذہن بنتا ہے، مزاج بنتا ہے، اور وہی آپ کو عمل کے لیے آمادہ کرتا ہے. اگر آپ گھر کو غور سے نہیں دیکھیں گے تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہاں کریک ہے، کہاں چونا لگانا ہے آپ کو، کہاں ریپیئر کرنا ہے. آپ گھر ریپیئر کرتے اس لیے کہ آپ غور کرتے ہیں کہ یہاں یہ ہوا ہے وہاں وہ ہوا ہے. تو انسانی ترقی اسی سے جڑی ہوئی ہے. تو آپ کو جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ غور کرو تو مطلب یہ کہ آپ کو ترقی کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دیکھو ہم نے آسمان سے پانی برسایا، یہ ہوا یہ ہوا. تو آپ جب غور کرتے ہیں تو ایک جگہ آ کے نہیں رکتے، بہت زیادہ دور چلے جاتے ہیں. اچھا یہاں پر اللہ نے پھل کا ذکر کیا، ترکاری اس میں شامل ہے. اگر اللہ تعالیٰ تمام باتیں بتاتا تو قرآن اتنی موٹی ہو جاتی، پھر آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا. تو مطلب یہ کہ قرآن آپ کے ذہن پر ریلائی کرتا ہے.
آپ کے اوپر ریلائی کرتا ہے، آپ کے اوپر اعتماد کرتا ہے کہ آپ جب یہ غور کریں گے تو صحیح نتیجے پر پہنچ جائیں گے، ہے نا؟ تو اب آپ بتائیے کیسا غور کرتے ہیں آپ؟ کچھ ہے آیتیں اس طرح کی جس پر ہم غور کریں؟ نہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں. میں بتاؤں؟ اچھا ہاں، میں آپ کے حساب سے بتاتا ہوں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. کیا ہے آیت؟ ہاں، خوراک کو دیکھے، کھانے کو دیکھے. آپ کا ہے، میرا تو کیا بھی نہیں ہے اس میں، کیونکہ کھانا تو آپ بناتے ہیں. بتائیے، غور کر کے بتائیے کیا ہے اس میں. روزہ لگتا بات کرنے سے. بتائیے جلدی. جی بس اتنا ہی. اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ کو کھانا بنانا کون سکھایا؟ نمک کتنا ڈالنا، مرچ کتنی ڈالنا، میٹھے میں شکر کتنی ڈالنا؟ کہیں ٹریننگ لیا آپ؟ کہاں سے سیکھے آپ؟ ہاں، امی کو کون سکھایا؟ مطلب کیا ہوا اس کا؟ ایک خاتون سوال کی مجھ سے کہ آپ بول رہے ہیں غور و فکر کرو قرآن کریم. میں غور و فکر کرنا چاہتی ہوں، مجھے کیسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں صحیح کر رہی ہوں کہ غلط کر رہی ہوں؟ تو ہم نے بتایا کہ آپ جو کھانا بناتے ہیں نا، اس میں نمک جو ڈالتے ہیں آپ کیسے ڈالتے ہیں؟ نہیں، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اتنا ہی ڈالنا چاہیے؟ تو کرتے کرتے سیکھتے ہیں نا. آپ مجھے بولیں گے تو میں نمک آپ کے حساب سے نہیں ڈال سکتا، مجھے پریکٹس ہی نہیں ہے اس کی. لیکن جو کہ آپ اس فیلڈ میں ہیں، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر 1 سیر کا چاول ہو تو کتنا نمک ڈالنا چاہیے، 10 سیر کا ہو تو کتنا ڈالنا چاہیے. بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو جب آپ پریکٹس کریں گے نا، آپ کو خود معلوم ہو جائے گا آپ کو کیسا کرنا چاہیے. تو قرآن آپ کو سکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ ہوتا ہے، آپ کا ساتھی بن جاتا ہے جب آپ غور کرتے ہیں. اس کا آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا وہ. تو اگر آپ یہ ٹھان لے کے مجھے قرآن کی آیتوں پر غور کرنا ہے اور آپ شروع کریں، اب ظاہر بات ہے ہر ایک مرتبہ تو آپ اپنے ذمہ داران سے استفادہ نہیں کر سکتے، آپ تو اکیلے رہیں گے. تو اس کی لاجک یہ ہے کہ آپ اگر توجہ دیں تو بہت ساری چیزیں خود بخود سیکھتے جائیں گے. تو آپ کا ایک پرسنل یہ ہونا چاہیے، معاملہ ہونا چاہیے کہ آپ وہ آیتوں کو نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ جن پر آپ غور کرتے ہیں، اور اس کے بعد اب نوٹس مرتب کریں. جب آپ درس دینے کے لیے کہا جائے آپ کو تو ان آیتوں کا درس دیں گے تو اس کی بات ہی الگ رہے گی. تو ہمارے ایک مربی ہیں، استاد ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو کبھی بھی تحریک افراد کو کبھی بھی درس قرآن کی تیاری نہیں کرنی چاہیے. وہ آلریڈی تیار رہنا چاہیے، اور جب آیتیں دی جائیں یا آپ منتخب کریں تو بس دیکھ لیں کہ آپ کو کیا درس دینا ہے. تو وہ جو انداز ہوگا آپ کا وہ بڑا دل پر اثر کرے گا. ورنہ دیکھ رہے ہیں، تصویریں دیکھ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، رات میں نیند نہیں آ رہی، کھانا نہیں کھا رہا، پریشان ہوتے ہیں. ہمارے بہنیں بولتے کیسا تم کو سب کرنے آتا، ہمارا کھانا نہیں کھایا جا رہا ہوں تقریر کے واسطے. تو یہ وقتی اگر تیاری کریں گے تو ایسا ہی ہوگا. تو قرآن مجید آپ کو بہت ماہر بناتا ہے، ایکسپرٹیز آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. تو آپ بتائیے، کھانے کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غور کرو، کیا کیا معلوم ہوتا ہے آپ کو؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان اپنے کھانے کے اوپر نظر ڈالے. جی، پیٹ بھرتا اور صحت بنتی، اور ہاں کس طرح سے اللہ نے ان کا انتظام کیا. آپ کیا کیا استعمال کرتے ہیں؟ کیا استعمال کرتے ہیں؟ وہ جو بھی استعمال کرتے ہیں نا، ان میں سے کوئی چیز آپ بناتے ہیں کیا اپنے طور سے؟ کوئی چیز ایسی ہے جو خود سے آپ بناتے ہیں؟ نہیں. ارے کھیت میں تو ہم بیج بوتے ہیں نا. ہم بیج بوتے ہیں، ہم لاتے ہیں، ہم کماتے ہیں. بیج کون بوتے ہیں؟ ہم بوتے ہیں. اگاتے کون ہیں؟ ہے ایسا کہیں ہے؟ افرأیتم ما تحرثون، جو تم بوتے ہو کبھی تم نے اسے دیکھا ہے، غور کیا ہے؟
انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم نے اس کو اگایا کہ ہم نے اگایا؟ تو اس آیت سے اس کا آیت کا کنیکشن اسٹیبلش ہو گیا. تو غور و فکر سے آپ ایک حصے سے دوسرے حصے سے جڑ جاتے ہیں، آپ کا مطالعہ محدود نہیں رہتا ہے. آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آیتیں کس طرح سے آپس میں انٹر لنکڈ ہیں، کنیکٹڈ ہیں. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم نے اگایا ہے کہ ہم نے اگایا؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہیں تو اس کو بھوسا کر دیں گے اور تم بس باتیں بناتے رہ جاؤ گے. تو جو چیز بھوسا نہیں ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے. چاول ہے، جوار ہے، گیہوں ہے، بہت سے اسپائسز آپ استعمال کرتے ہیں، یہ سب حاصل ہوتے ہیں نا انسان کو، تو اس لیے حاصل ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ کو مل جائے تو وہ مل گئے. تو ہر چیز اللہ کا فضل ہے، ہر چیز اللہ کا کرم ہے. تو اگر آپ یہ اندازہ کر لیں کہ یہ سب چیز اللہ کی ہے تو آپ احتیاط بھی کریں گے. ایسا کوئی گھر ہے کیا ہبلی میں جہاں ایک بھی دانہ ویسٹ نہیں ہوتا؟ ہمارا بھی نہیں ہے ایسا گھر. کیوں ویسٹ کرتے ہیں ہم، جبکہ ایک دانہ بھی ہم نہیں بنا سکتے؟ تو چلیے ہم تو طے کر لیں گے انشاءاللہ آج کے بعد سے ہمارے ہاں یہ نہیں ہوگا. تو اللہ کے رسول کی سنت ہے نا، تو ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ پوری طرح سے پلیٹ ہماری صاف رہنی چاہیے، ایک دانہ بھی ویسٹ نہیں ہونا چاہیے. اور بولتے نا ہمارے بزرگ لوگ بولتے تھے آخری دانہ برکت کا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں رہتا برکت کا، مطلب سمجھانے کے لیے کہ پورا ہم کو صاف کر کے کر لینا چاہیے. اچھا اور بتائیے، تو اس سے ذہن بنتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ خوراک کتاب ہدایت ہے، اس لیے کتاب ہدایت ہے کہ ہمارا ذہن بناتی ہے. لوگ بولتے ہیں کہ کھیتوں میں آپ نے کیا اگایا ہے نا، بولتے ہیں نا کیا اگایا، تو بولتے ہیں کہ ہم نے یہ اگایا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِنْ قُلْ زَرَعْتُ، یہ مت کہو کہ میں نے اگایا ہے، وَلَٰكِنْ قُلْ حَرَثْتُ، یہ کہو میں نے بویا ہے. فرق ہے، آپ اگا نہیں سکتے، صرف آپ بو سکتے ہیں. تو اگانے میں اور بونے میں فرق ہے، بولنے بھی فرق ہے. آپ بولیں گے کہ میں نے بویا ہے تو آپ حد پار کر رہے ہیں، اور قرآن آپ کو اب ایک حد میں رکھتا ہے. کیسے؟ اس طرح سے کہ وہی کہتا ہے کہ دیکھو جو تم بوتے ہو یہ تمہارا کام نہیں کہ زمین کو پھاڑیں آپ. تو اس آیت کے بعد اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی. یہ آیتیں یاد ہیں آپ کو، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اس کے بعد میں اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا وَشَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. اللہ نے بتایا کہ یہ جو تم کو ملا ہے نا کھانے کے لیے، یہ ایسے نہیں ملا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ایک حساب سے پانی برساتے ہیں. کوئی ریموٹ کنٹرول تھوڑی ہے ہمارے پاس کہ بارش کو روکنے کا. سیلاب آتا ہے ایک الگ بات ہے، لیکن عام طور پر ایک حساب سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم ایک حساب سے زمین کو پھاڑتے بھی ہیں. تو زمین میں جو بیج ڈالی جاتی ہے اس کو پھاڑنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ان اللہ فالق الحب والنوا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم زمین کے اندر کے دانے کو، بیج کو، گٹلی کو پھاڑتے ہیں. تو ایک آیت ہے چھوٹی سی، لیکن آپ کو دوسری آیتوں سے کنیکٹ کرتی ہے، اور آپ کا مزاج بھی بنتا ہے، ذہن بھی بنتا ہے، اور آپ اس کے حساب سے عمل بھی کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، آنگن میں روٹی پڑی تھی، تو آپ نے اس کو اٹھایا، فرمایا کہ اس کی عزت کرنی چاہیے، اگر یہ گھر سے چلی جائے تو پھر دوبارہ نہیں آئے گی. تو صحابہ نے عرض کیا کہ روٹی کی عزت کے معنی کیا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ جواب بتائیے. وہ ایسا کرتے نا، کیا وہ ہے کیا ہے عزت؟ ہاں نہیں. آپ کا جواب کیا ہو سکتا ہے بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ روٹی کی عزت کے معنی جی ہاں، ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، بالکل صحیح بات ہے، پھینکنا نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں روٹی کی عزت کے معنی یہ ہے کہ جب دسترخوان پر آپ بیٹھے ہیں، روٹی آ جائے تو سالن کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. تو روٹی کے معنی چاول کی بھی ہے، چاول اگر آ جائے تو شروع ہو جانا چاہیے، یہ لاؤ وہ لاؤ. ہم اپنے بچوں کا اس طرح کا مزاج بنا سکتے ہیں کہ بیٹا شروع ہو جاؤ، تو وہ روٹی کی عزت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس کا صحیح طور سے استعمال ہی اصل میں اس کا شکر ہے. کھانے کے بعد بھی آپ شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا آپ سے.
تو آپ پورا دیکھ لیجئے، یہ جو ہے نا انداز اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اس نے اختیار فرمایا ہے، بالکل عام فہم ہے، کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اس کے لیے عالمہ فاضلہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ بولا اللہ تعالیٰ تو اپنے کھانے کو دیکھو، تو کھانے کو آپ دیکھیں، تو جب آپ کھانا بنائیں گے تو دل سے اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ کرتے ہیں کیا شکر ادا کرتے ہیں؟ الحمدللہ آج کا ہو گیا، وہ کرتے نا، داغ بھی نہیں لگا اور مرچ وغیرہ زیادہ بھی نہیں ہوئی اور آپ کے بال بھی نہیں پڑے اندر، ہے نا۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ آپ ہوٹلس میں دیکھیں شخص جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے سر کو باندھ لیتے ہیں، گرنے کے چانسز رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر گھر میں تھوڑی ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ کافی اچھا بنتا ہے کھانا۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم چاہیں جیسا ویسا نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا۔ تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لائے ہیں، ہم بنائے نہیں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوتا ہے، وہ ہمارا ساتھ دیتا ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں، صرف اس پر آپ توجہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم دیکھو اپنے کھانے کے اوپر توجہ کرو کہ یہ کیا ہے، تو یہ بہت ساری باتیں آپ کو معلوم ہو جاتی ہیں۔ اور کوئی اس طرح کی آیت معلوم آپ کو جو ڈے ٹو ڈے افیئر سے متعلق ہے؟ کھاؤ پیو مزے کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ مطلب کیا؟ کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ اسراف کے معنی اور اچھا، فضول خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کیا کہا؟ بہن، بھائی کے بہن، ہاں وہ صحیح ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ مجھے یہ بتائیے اس کا تعلق تو آپ سے زیادہ ہے نا، بھائی بول دیا، ہم نشانے پر ایکچولی اللہ کا شکر ہے بولے، لیکن بھائی میں بہن بھی شامل ہے، پیچھے ہے بہن۔ تو فضول خرچی کے معنی کیا؟ فضول خرچی کے معنی حد سے زیادہ خرچ کرنا، بے موقع خرچ کرنا، بغیر ضرورت کے، غلط جگہ خرچ کرنا۔ وہ شام کے سنیکس کا جو تصور آیا نا، اس کی ضرورت ہے کہ ہم کو سوچنا چاہیے۔ اور گھر میں جو ہمارے ڈشز بنتے ہیں نا، کہیں یہ اسراف میں تو نہیں آتا؟ وہ واقعہ آپ نے سنا نا کسی صحابی کا کہ میٹھے کا انہوں نے بیٹی، کون سی صحابی کا؟ ابو بکر صدیق کا۔ دیکھیں اسراف کا کہاں تک ان کے اندر یہ شعور تھا۔ بعض ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کو گھر میں اگر ایک تکیے کی ضرورت ہے، دوسرا تکیہ اسراف ہے، خالی وغیرہ لگے رہتے، تکیے لگے رہتے، ٹھیک ہے اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لیکن ہم کو یہ اللہ تعالیٰ توجہ فرماتا ہے کہ کھاؤ پیو آرام سے رہو، لیکن اسراف نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو۔ تو حد کیا ہے ہم کو معلوم ہونا چاہیے، معلوم ہوگی تو نہیں بڑھیں گے نا، ورنہ آپ ہر گھر میں جو ہمارے بنتا ہے دوپہر میں شام میں، اس میں اسراف کیا ہو سکتا ہے اس کا ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے۔ آپ اگر توجہ دیں تو آپ کے بچوں کا مزاج بنے گا، آپ کے بچوں کا مزاج بنے گا تو وہ مزاج بنائیں گے دوسروں کا جہاں جن کے ساتھ وہ رہتے ہیں، نہیں تو پھر اسراف یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے نا۔ اچھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا آکل متقیاً، میں ٹیک دے کر نہیں کھاتا ہوں۔ کیا مطلب اس کا؟ ایسا آرام بیٹھ کے نہیں کھاتا، مطلب کیا اس کا؟ خوب پیٹ بھر کے نہیں کھانا۔ اچھا، کتنا کھانا پھر؟ نہیں، جو آپ کرتے وہ بولنا۔ لا آکل متقین کے معنی یہ ہے کہ میں ٹیک دے کر نہیں کھاتا، تو ٹیکا نہیں دینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کھانے کا جو عمل ہے نا بہت لمبا نہیں ہونا چاہیے۔ کھانے کا لمبا عمل ہو تو اثر کس پر پڑتا؟ کس پر اثر پڑتا؟ نہیں، آپ پر اثر پڑتا۔ اگر مرد لوگ آرام سے کھانے کے شوقین ہو جائیں، عادی ہو جائیں،
تو وزن کس پر پڑتا، بار کس پر پڑتا ہے نا. تو ولا تسرفوا میں یہ بات بھی شامل آتی ہے کہ اگر آپ اسراف کریں گے تو آپ کی دیگر ذمہ داریاں متاثر ہو سکتے ہیں. آپ پڑھ نہیں سکتے، مطالعہ نہیں کر سکتے، خالی یہی کام گھر کا بنانا، یہ کپڑے دھو، وہ کرو، یہ کرو. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ خواتین کے کاموں میں تعاون دیں تاکہ معلوم ہو کہ کیا ہونا چاہیے. ایک مرتبہ ایسے ہی وہ ہمارے اہلیہ وہ کھوپرا یہ کر رہے تھے، میں جا کے کرا، معلوم ہوا کتنی طاقت لگتی ہے اس کو کرنے میں. او یہاں یہ بھی لگ گیا مجھے اس کا، مطلب پریکٹس نہیں رہتی نا، تو ماشاءاللہ کتنا کرتے ہیں. تو ایسا معلوم ہوا مجھے اللہ کے رسول کے اسوے کو اگر ہم اختیار کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ خواتین ایکچولی فیل کیا کرتے ہیں، کھانا بنانا کیا ہے، گھر کا کام کاج کرنا کیا ہے. تو جب فیل ہو جا گیا تو آپ کو ریلیکسیشن بھی دیں گے، یہ نہیں اتنا نہیں اتنا کرو، کھوپرا مت ڈالو بولتے ہیں. تو لا عقل متقین کے معنی یہ ہے کہ کھانا ہم ٹیک دے کر نہیں کھائیں گے. مطلب یہ کہ کھانے پینے کا معاملہ یہ نہیں، اصل میں آپ کو میدان میں رہنا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ نے آپ کو نکالا ہے. دسترخوان پر رہیں گے تو ظاہر بات ہے دسترخوان پر رہنے والے کبھی ترقی نہیں کی. اللہ کے رسول کے زمانے میں 3 دن سے زیادہ آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا. تو مطلب کیا ہوتا ہے، ایسا کوئی گھر ہے کہ ہمارا؟ تو ایسا ہونا چاہیے. اگر آپ یہاں توجہ دیں تو دوسری جگہ آپ کو وقت ملے گا، دوسری جگہ آپ خرچ کر سکیں گے اور ایک ماحول بنے گا آپ کا. ہم بولتے ہیں کہ کم از کم ہمارے تحریک کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں ایسا. تو آپ جب غور کریں گے نا تو معلوم ہوگا کہ ہمارا ماحول کیسا ہے اور ہمارا ماحول کیسا بننا چاہیے. اور کوئی آیت؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، وہ پانی جو تم پیتے ہو کبھی تم نے غور کیا ہے کیا وہ پیتے ہیں نا پانی؟ بتائیے غور کر کے کیا ہے اس میں. جی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اور ہم روزہ افطار کرتے ہیں نا، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن پانی کا کوئی متبادل نہیں ہوتا. پانی کی بات ہی کچھ ہو رہا تھا. ہاں آج کل ہو کبھی بھی پانی سمر میں تو بہت زیادہ صحیح بات ہے. مان لیجئے آپ کو بورول کا پانی دیے، کیا کریں گے آپ؟ پانی ہونا ہے آپ کو، ہم بورول کا پانی دیتے ہیں آپ، کھارا پانی، کیا ہوتا؟ پیاس نہیں بجھتی. تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ جو پانی تم پیتے ہو نا، یہ تمہاری زمین تو چاروں طرف سے کھارے پانی سے ڈھکی ہوئی ہے. 97% حصہ ہماری زمین کا کھارے پانی سے ڈھکا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں سے ہم آپ کو میٹھا پانی دیتے ہیں. لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اس کو سخت کھارا کر دیں گے، تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ تو پانی پی کر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، دل سے شکر ادا کرنا چاہیے. دل سے شکر ادا اس وقت کریں گے جب آپ غور کریں گے کہ پانی آپ کو کیسے مل رہا ہے. آپ کو معلوم ہے سعودی عرب میں پانی نہیں آتا، سمندر ہے وہاں پر. تو انہوں نے کیا کیا کہ سمندر کے کھارے پانی کو کنورٹ کیا میٹھا، ڈی سیلینیشن آف واٹر بولتے ہیں اس کو. اور ان کو تقریباً اپنی سالانہ انکم کا آدھا اس پہ خرچ کرنا پڑتا. اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہمارے ہاں تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا، آدھی تنخواہ مہینے کی اس میں چلی جاتی کھارے پانی کو میٹھا کر. لیکن ایسا نہیں کیا اللہ تعالیٰ. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اچھا کھارا پانی ہوتا تو کیا ہوتا؟ پی نہیں سکتے، پیاس نہیں بجھتی، اور استعمال بھی نہیں کر سکتے، اور کھانا آپ کا نہیں بنتا، بد مزہ بن جاتا، بنتا تو اور ہاں آپ کے برتن سب خراب ہو جاتے ہیں، اور زیورات بھی خراب ہو جاتے ہیں، جلد بھی خراب ہو جاتی ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ بال بھی خراب ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، آپ کو میٹھا پانی دیا تاکہ آپ اچھی طرح سے رہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. تو شکر ادا کرنے کا جو جذبہ آتا ہے آپ کا، وہ ذہن بننے کے بعد آتا ہے، اور قرآن مجید ذہن بناتا ہے.
اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پانی ویسٹ مت کرو، کہیں ہے کیا قرآن میں؟ لیکن اللہ یہ بولتا ہے کہ یہ جو پانی جو تم پیتے ہو نا، یہ میٹھا پانی ہماری بہت بڑی نعمت ہے تمہاری، لہٰذا تم بولو کیا کرنا چاہیے، تو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ بولیں گے، اللہ نہیں بولے گا. لیکن اللہ کا منشا وہی ہے کہ آپ اس کو ویسٹ مت کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. بات واضح ہوگی نا؟ تو یہ تدبر ہے. تدبر میں آپ اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں اور علمی لحاظ سے بہت ساری معلومات حاصل کرتے ہیں اور ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں. تدبر کے معنی یہی ہے کہ نہ صرف غور کرنا بلکہ علمی لحاظ سے آپ آگے بڑھنا اور کنکلوڈ کرنا کہ آپ نے کیا دیکھا، کیا سنا، کیا سمجھا. آپ کو مطالعے کا شوق پیدا ہو جائے گا. پڑھو پڑھو بولتے نہیں پڑھتے. اگر آپ یہ پڑھیں کہ یہ ہم جو کھانا کھا رہے ہیں نا، وہ کھانا کس طرح سے بنتا ہے، کھانے کے کتنی ورائٹیز ہوتی ہیں، یہ آپ کے اناج وغیرہ کیسے حاصل ہوتا ہے، تو آپ کو یقین مانیے کہ اگر صرف اس بات کو آپ لیں کہ آسمان سے پانی برستا ہے، زمین سے پودے نکل آتے ہیں اور آپ کو فصل ملتی ہے، بس یہ ایک ہی آیت ہے نا ابھی سورہ فاطر کی آپ پڑھی، آپ نے سنی، تو اس میں جو باتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں اگر آپ ان کو صحیح طور سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آج کی سائنس کے 40 برانچز آپ کو پڑھنے پڑیں گے کہ ہوا کے بارے میں، ایٹماسفیئر کے بارے میں، زمین کے بارے میں، زمین کے زرخیزی کے بارے میں. ایسے کئی شعبے جات ہیں جہاں پر ان سب کے سلسلے میں تحقیقات ہوتی ہیں اور انسان نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے. تو آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں، ویکیپیڈیا کے ذریعے سے آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ دا سائنس آف رین، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے بارے میں کیا کیا سبجیکٹس ہیں آپ کے لیے. تو برانچز آف سائنس اگر آپ ٹائپ کریں تو آپ کے ساتھ بہت سارے برانچز آ جائیں گے. تو ہر برانچ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ برانچ کس کے لیے ہے. فروٹس کے لیے الگ برانچ ہے، ٹریز کے لیے الگ برانچ ہے، ایگریکلچر کے لیے الگ برانچ ہے، زمین کی زرخیزی کے لیے الگ برانچ ہے، ہواؤں کا چلنا جو ہے اس کے لیے الگ برانچ ہے، آسمان سے پانی جو برستا ہے اس کے لیے ایک الگ برانچ ہے. تو اتنا کچھ لکھا گیا ہے اس کے اوپر کہ آپ پڑھتے پڑھتے تھک جائیں گے لیکن باتیں ختم نہیں ہو جائیں گی. تو تدبر جو ہے آپ کو علمی طور پر بھی تیار کرتا ہے، علمی اور فکری طور پر. تو آپ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں گے علمی اعتبار سے. آپ جب درس دیں گے یا کوئی تقریر کریں گے تو آپ کے انداز سے معلوم ہوگا کہ آپ نے مطالعہ کیا ہے، آپ نے غور و فکر کیا ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھیں. کیسا، کب تک بیٹھنا ہے؟ عصر تک، ظہر تک بیٹھنا ہے. ابھی کتنا وقت ہے؟ 1 بجے تک. پھر ابھی تھوڑا وقت بچا ہے. چلیے ہم انتباہ پر بات کرتے ہیں. تدبر معلوم ہو گیا نا؟ تو آپ ایسا کیجئے، تدبر کے لیے آپ کا اپنا ایک نصاب بنائیے. تدبر کے لیے والنٹری ضروری، والنٹری سروس ضروری ہے، والنٹری انیشیٹو ضروری ہے کہ آپ خود کریں تو آپ کے اندر دلچسپی آمدگی پیدا ہو جائے. تو اس میں ایک سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ نہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں تو تدبر کریں گے تو زیادہ نہیں پڑھ سکتے. پیش نظر کیا رہتا ہے کہ جلد سے جلد ہم 1 پارہ پڑھیں، 2 پارہ پڑھیں، 3 پارہ پڑھیں. تدبر کریں گے تو آپ قرآن ختم نہیں کر سکتے. تو اس کے آپ 2 حصے بنا لیں. ایک حصے میں صرف پڑھیں، آپ تدبر نہیں کریں. دوسرے حصے میں آپ تدبر کریں. پڑھنے کے لیے اگر آپ 1 گھنٹہ لگاتے ہیں تو تدبر کے لیے آپ آدھا گھنٹہ لگائیں. تو دن کے 2 حصے کر سکتے ہیں. تو پڑھنے کے دوران بھی آپ وہ آیتیں نوٹ کر سکتے ہیں جن پر آپ غور کر سکتے ہیں. وہ فوری آپ کو آیت کیچ کرتی. جب آپ یہ شروع کریں گے نا غور و فکر تدبر، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سی آیت پر کس طرح سے غور کرنا چاہیے. فوری آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس پر مجھے ٹھہرنا چاہیے. تو آپ اس کو مارک آؤٹ کر لیں، بعد میں اس پر غور کر سکتے ہیں. تو غور و فکر کے لیے آپ کا اپنا ایک منصوبہ بنائیے، اس کے باضابطہ نوٹس بنائیے، اور جو کچھ بھی آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، ان کے سلسلے کا جو ریلیونٹ سبجیکٹ ہو سکتا ہے اس پر آپ مطالعہ کیجیے. اگر آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھا ہے، بیٹا بتاؤ کیا ہے یہ. بہت سی سائنس کی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، تو اپنے بچوں کو بھی انوالو کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے مختلف طریقے اختیار کرتے ہوئے آپ تدبر کر سکتے ہیں. چلیے انتباہ کے بارے میں آئیں گے. ہم قرآن کی آیتوں کو کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ کون کون سی آیتوں کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. چلیے، ہاں، کیا ہے؟
ہاں کیا ہے بتائیے؟ صحیح ہے، بنی اسرائیل کی آیت ہے ماشاء اللہ. تو کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا. کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو اس میں دو سوالات پیدا ہوتے ہیں. ایک یہ کیا ہم اپنے والدین سے حسن سلوک کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے بچے ہم سے حسن سلوک کر رہے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی تو معلوم یہ ہوا کہ انتباہ کا جو عمل ہے نا، قرآن کی آیتوں کو اپلائی کرنے کا جو عمل ہے وہ ہماری ذات اور گھر سے شروع ہونا چاہیے. وہاں سے آپ کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ. آپ آگے بڑھیں گے اور پورے خاندان کو، پورے معاشرے کو قرآن کی آیتوں میں رنگ دیں گے انشاءاللہ. تو یہ بتائیے کیسا ہے ہمارے پاس آج کل کے بچوں کا؟ تو بڑا نیڈر ہے نا بچے بہت. کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں بہت کچھ ہو سکتا ہے، وہ نہیں. اب ہے کیا فی الوقت؟ ہم اپنا بتائیں. میرا اپنا بتاتا ہوں. ہم تو خیر الحمدللہ بہت اچھے ہیں، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں. لیکن ہمارے بچوں کا معاملہ 50-50 ہے. موڈ رہا تو کرتے، نہیں تو نیگلیکٹ کر دیتے. ہے نا آج کل کے بچوں کا جو معاملہ ہے پہلے جیسا نہیں ہے. ریسپیکٹ ہے، آنر ہے، پیر پہ پیر ڈال کے آرام سے بیٹھتے ہیں. ہم پیر پہ پیر نہیں ڈالتے والدین کے سامنے جب بیٹھتے ہیں، لیکن اب کے بچے آرام سے بیٹھتے ہیں. تو یہ بات ہم کو بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ سمجھنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے جنت و جہنم ہیں اور ہمارے بچے ہمارے لیے جنت و جہنم ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ والدین کون ہیں، والدین کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہما جنت کا و نار کا. وہ دونوں تمہارے یا تو جنت ہے یا تو دوزخ ہے. تو جنت دوزخ کے لیے ہم کو باہر نہیں جانا ہے، گھر میں اپنے ماحول کو بہتر بنانا ہے. تو اس پر آپ توجہ فرمائیں. ابھی اس مہینے کی 1-2 تاریخ کو وجے کرناٹک میں خبر آئی تھی، آپ نے پڑھی ہوگی. اس میں یہ تھا کہ 80-85 سال کے میاں بیوی انہوں نے خودکشی کر لی اور اپنی سوسائڈ نوٹ میں لکھا کہ ہماری خودکشی کا ذمہ دار ہمارے بیٹے اور ہماری بہویں. 2 بیٹے 2 بہو، 2 ہی بیٹے، 2 بیٹے 2 بہو ہماری خودکشی کے ذمہ دار ہیں. بیٹے کون ہیں؟ ایک بیٹا IAS آفیسر ہے اور ایک بیٹا ہے ملٹری میں بہت بڑا آفیسر. یہ حالت ہے. اور آپ کئی مثالیں دے سکتے ہیں. ایسے گھر کئی آپ کو ملیں گے جہاں والدین اکیلے ہیں، بچے لندن میں ہیں، امریکہ میں ہیں، پیسے بھیج دیتے ہیں، لنگڑتے چلتے پڑھتے ان کی زندگی گزر جا رہی ہے. جنت جہنم کہاں ہے بتائیے پھر آپ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا صحابہ سے، وہ سوال ہمارے لیے بھی ہے کہ وما تعدون رقبہ فیکم، کہ تم کس کو اپنے میں سے بے اولاد سمجھتے ہو؟ کون بے اولاد ہے؟ بانجھ بولتے نا. کون بانجھ؟ نہیں، ہم بولتے نا ایسی اولاد سے نہ ہونا بہتر بول کے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ وہ شخص لا ولد ہے جس کا کوئی بیٹا یا بیٹی نہ ہو. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، الرجل الذی لم یقدم من ولدہ شیئا، وہ شخص، وہ مرد اور وہ عورت لا ولد ہے جو اپنی اولاد کو آخرت کے لیے تیار نہیں کرتی. تو ہمارا گھر ہی ہمارے لیے ہے دیکھیے جنت و جہنم. اور تحریک کے افراد کا معاملہ مولانا سراج صاحب اکثر یہ کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کی، کہ جو لوگ تربیت کرتے نا دوسروں کی، ان کا اپنی تربیت کرنا، اپنے گھر کے ماحول پر توجہ دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ ہمارے سامنے یہ رہتا نا، وہاں 10 دینا ہے، وہاں تقریر کرنا ہے، وہاں یہ کرنا ہے، وہاں وہ کرنا ہے. تو اس میں ہماری ذات اور ہمارا گھر بہت پیچھے رہ جاتا ہے. تو اس پر بہت زیادہ آپ توجہ فرمائیں. اور یہاں جو ناظمہ ہیں اور اگر محلے کی سطح پر بھی اگر کوئی ذمہ دار ہیں تو انفرادی ملاقاتوں کے ذریعے سے یہ کیفیت معلوم کرنی چاہیے. کیونکہ یہ کیفیت جو ہے نا یہ اجتماعات وغیرہ کے ذریعے سے سامنے نہیں آتی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی ترقی
تحریک اسلامی کی ترقی یہ نہیں کہ کتنے ارکان کارکنان بنیں. ترقی یہ ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول ہمارے اجتماعی ماحول میں ڈسکس میں آنا چاہیے. ہمارا گھر یہاں آنا چاہیے. بیوی شوہر کے بارے میں بول سکتی ہے اور شوہر بیوی کے بارے میں بول سکتا ہے. میاں بیوی اپنی اولاد کے بارے میں بول سکتے ہیں. تو جب آپ اوپننس اس طرح کا رکھیں اپنے تحریک کے ماحول میں تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے صحیح معنوں میں ترقی کی. اور یہی جماعت اسلامی ہند کے پیش نظر ہے. جماعت اسلامی نے کہا کہ ہم اقامت الدین کے لیے اپنے سامنے جو ماڈل رکھے ہیں وہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور صحابہ کا زمانہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں ایسے ہی تھا کہ اوپن گفتگو ہوتی تھی. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں روزہ رکھتی ہوں تو یہ توڑوا دیتے ہیں اور میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے مارتے ہیں، اور یہ خود فجر کی نماز نہیں پڑھتے، سوتے رہتے ہیں. یہ سوالات 3 کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر. تو سوالات کا جو انداز ہے اور اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک محفل میں آپ نے آ کر یہ کہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ جا کے ابو سفیان کو بلا لاؤ. تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر کسی صحابی کا نام نہیں لیا گیا ہے تو وہاں پر بہت سے صحابہ تھے وجہ سے، اس لیے نام نہیں لیا گیا. راوی کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ کس کو بلائے تھے، فلاں کو بلائے تھے کہ فلاں کو بلائے. اس لیے یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلاں صحابی سے کہ جا کے ابو سفیان کو بلا لاؤ. تو مطلب یہ ہوا کہ اماں نے آ کے بھری محفل میں اپنے شوہر کی شکایت کی. تو آپ دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلا. تو آپ نے بلایا، وہ آ گئے. ہم بلائے تو نہیں آتے، ہے نا. جب اس طرح کے معاملات ہوتے تو کہیں چلے جاتے، لیکن وہ آ گئے. مطلب کیا ہوا اس کا؟ مطلب یہ کہ انہوں نے کوئی برا نہیں مانا ہے اس کو. وہ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیوں مارتے ہیں ان کو؟ تو وہ بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم کو سکھایا ہے کہ فجر نماز میں جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد ایک اور سورہ پڑھنا چاہیے اور ایک رکعت پوری ہو جاتی ہے. تو یہ 2-3 سورے ملا کے پڑھتے اس لیے میں مارتا ہوں. تو بولے ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایسا اماں کو سمجھا دیا کہ نہیں دیکھو ماں، فاتحہ کے بعد ایک پڑھ لو بس کافی، ٹھیک ہو گیا معاملہ. پھر اس کے بعد یہ کہ روزہ کیوں توڑاتے ہیں؟ تو بولے کہ میں جوان آدمی ہوں، یہ بار بار روزہ رکھتے ہیں. تو وہاں سے ایک اصول بنا. وہ اصول اس لیے بنا کہ اماں نے وہ بات پیش کی تھی، اگر نہیں پیش کی تھی تو وہ اصول بھی نہیں بنتا. وہ اصول کیا ہے؟ نفل روزے شوہر کی اجازت کے ساتھ آپ رکھیں گے. تو مطلب یہ ہوا کہ تحریک کی ترقی آپ کے اوپننس میں ہے. نئے نئے آئیڈیاز آپ کو آئیں گے اگر آپ کے اندر یہ اوپننس رہا. نہیں اگر بند ہیں تو وہ اصول بھی نہیں آتا سامنے. پھر آپ نے یہ کہا کہ بھئی آپ فجر نہیں پڑھتے، معلوم آپ سوتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں ہمارا خاندان کس طرح کا. یہ ایک خاندانی بیماری ہے ہماری، رات کو دیر سوتے ہیں، دن کو صبح دیر سے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ ٹھیک ہے قابو پا لو اس پر، لیکن جب آپ اٹھو تو نماز پڑھ لو. تو اس سے بھی ایک اصول بنا کہ جو لوگ شوگر کے پیشنٹ ہیں یا کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے فجر کو نہیں اٹھتے، تو فقہا نے یہ کہا ہے اس حدیث کو دلیل بناتے ہوئے کہ آپ جیسے اٹھ جائیں فجر نماز پڑھ لیں. تو ایک واقعہ ہے لیکن کئی فائدے ہیں جو قیامت تک کے ملت کو ملتے رہیں گے، قیامت تک کے ملت. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا ماحول اوپن ہو تو یہ سب چیزیں پاسبل ہیں. تو قرآن مجید ہمارے سامنے وہ پاسبلٹیز رکھتا ہے، امکانات رکھتا ہے کہ آپ اپنے ماحول کے ساتھ بنا سکتے ہیں. تو والدین کے سلسلے میں یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو کیسے ہم حسن سلوک کریں گے؟ کون سا تربیتی اجتماع کریں گے کہ ہم حسن سلوک کرنے والے بن جائیں؟ نہیں ہوتا نا. تو انڈیویجول اٹینشن ہو سکتا ہے ایک. دوسرا یہ کہ گفتگو کا ماحول بننا چاہیے وہاں پر. آنکھیں بند کر کے اگر رہیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اور معاشرہ آپ کو دیکھ رہا ہے، معاشرہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کا خاندان آپ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر آپ نہیں کرتے تو پھر باتیں آتی ہیں، اجتماع کو جاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، گھر دیکھو کیسا ہے. اور اگر کوئی دوسرے جا کے دعوت دیتے ہیں تو ان کی دعوت اثر نہیں کرتی. کیوں؟ کیونکہ ان کے سامنے فلاں فلاں کا ماڈل ہے. تو بجائے آنکھ بند کرنے کے یا خاموش رہنے کے ہم کو اوپن ہونا چاہیے، اور اسی میں ہماری بھلائی ہے، اور یہی تحریکی خیر خواہی ہے اور ہماری آپسی خیر خواہی ہے. ورنہ آپ کیا کریں گے بتائیے. تو یہ ہے والدین کے سلسلے میں کہ آپ کو کیسا کریں گے. یعنی کتنی ہدایتیں دی اللہ تبارک تعالیٰ. کیا کہا اللہ نے؟
اف تک نہ کہو. اف کے معنی اونچی آواز میں بات کرنا اور جھڑک کے جواب دینا. جھڑک کے جواب دینا کے بعد میں ذکر کیا ولا تنہرہما, جھڑک کے جواب دینے کا الگ ذکر کیا. اف کے معنی بیزگاری کا اظہار کرنا اور منہ بناتے نا, وہ بھی بیزاری اس میں اف میں آتا ہے شامل. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا ہے نا وہ بوڑھے ہیں, وہ آپ پر ڈپینڈنٹ ہیں, اٹھ نہیں سکتے, بیٹھ نہیں سکتے, اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے, تو بڑی کراہت ہوتی ہے. کراہت کے لیے اگر فیس بنائیں گے تو وہ اف میں شامل ہوگا. اللہ نے کہا کہ اتنا بلند مقام ہے ان کا, آپ کو اف تک بھی نہیں کرنا چاہیے. اور ایسا اشارہ بھی کرنا انگلیوں سے اف میں آتا ہے. والدین کے سامنے ہاتھ اٹھا کے بات کرنا یہ بھی اف میں شامل ہوتا ہے. اس لیے صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا کہ ہاتھ نیچے رکھ کے ادب سے بات کرنا والدین سے, تو یہ آداب ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے. سکھا سکتے نا. اچھا, اور ایک جگہ اجتماع ہو رہا تھا ہمارا, پیرنٹس کی میٹنگ چل رہی تھی, تو یہ بتایا گیا کہ دیکھیے خواتین کے کاموں میں مردوں کو تعاون دینا چاہیے, اللہ کے رسول کا اسوہ تھا وغیرہ. تو خواتین بہت خوش ہوئے, ان کی فائدے کی بات ہے. لیکن ایک خاتون کھڑی ہوگی, بولے کہ آپ کیسا بولتے ہیں ایسا بچوں کو کام کرانے کے لیے گھر کا, کیا وہ غلام ہیں کیا, فلاں ہیں کیا. یہ مجھے تعجب ہوا, ان کے حق میں بات کر رہے ہیں, کیوں کھڑے ہو گئے. بعد میں معلوم ہوا کہ ان کی بہو ان کے ساتھ تھی. وہ اشارہ جا رہا تھا بیٹے کی طرف, ہے نا. تو ہم جو مزاج بناتے ہیں نا بچوں کا, جیسا ماحول بناتے ہیں, بچے ویسے ہی ڈیولپ ہوتے ہیں. تو ہم بولے بچوں کو دیکھو بیٹا جا کے بیوی کی خدمت کرو, یہ بیوی کی غلامی نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے. فرق ہے. زمانہ کیا بولتا, بڑے بھونڈے الفاظ سے بولتا کہ فلاں کا غلام ہے. ہم صرف اللہ اس کے رسول کے غلام ہیں, کسی اور کے نہیں. ہم بیوی کی خدمت کریں کیونکہ یہ ہمارے رسول کا اسوہ ہے. تو بتایا تو بہرحال بڑی حد تک محترمہ خاموش رہی, لیکن بعد میں پوچھا میں رفقہ سے بھی کیوں, تو بولے بہو ساتھ میں تھی. تو ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں, اور خود بھی اس طرح سے ماڈل بن کے رہیں بچوں کے سامنے. ہمارا بھی باوقار انداز ہونا چاہیے. وقت پر آپ کھانا دیں ان کو, وقت پر آپ ان کو سلائیں, تو ڈسپلن بچوں کے اندر پیدا ہو جائے گا. تو بہرحال یہ چیزیں آپ اپنے گھر میں لاگو کریں. تو وہ جو آیتیں ہیں نا, ان آیتوں کے تحت کچھ چیزیں آپ نکات نوٹ کر کے لگائیں اپنے گھر میں, ڈوز اینڈ ڈونٹس, یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے. اور یہ ہمارے والدین اگر طے کریں کہ ہمارے بچے یہ جان جائیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, تو بچے بہت اچھے بن سکتے ہیں. بچوں کو رہتا ہے ذہن میں کہ ہمارے والدین کو پسند نہیں ہوتا, آج لیٹ آتے ہیں, کل لیٹ آتے ہیں, لیکن ایک دن آئے گا کہ وقت پر آ جائیں گے. احساس ہوتا ہوں ہم غلط کر رہے ہیں. تو یہ احساس, بچے کو بولنا کہ چیٹنگ نہیں کرنا, نہیں دے رہے تھے لا کے دے تو بھی نہیں کرنا. ٹیچر آج چیٹنگ کرے گا, کل کرپشن کرے گا. اب آج کل اسکولس میں بہت اوپن کر دیے ہیں, کیونکہ پڑھانا ہے نا بچوں کو, یہ کیا بولتے ہیں, پاس کرانا ہے بچوں کو. تو بڑی آسانی کے ساتھ چٹیاں لا کے 10th کے ایگزام چل رہے ہیں نا, تو دیکھ رہے ہیں. تو ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ دیکھو بیٹا نہیں کرنا چاہیے, فیل ہو گئے کوئی بات نہیں, آئندہ سال پاس ہو جاؤ گا, محنت کرو. تو ایسی اگر ہم ہمت دلائیں اپنے بچوں کو, ماحول بنائیں, تو انشاءاللہ بن سکتا ہے. تو قرآن مجید کی آیتیں جو ہے نا ہم کو اسی طرح سے متوجہ کرتی ہیں. اچھا, اور کوئی بات عمل کے سلسلے میں؟ انشاءاللہ ہمارے اس ڈسکشن کے اختتام کے بعد محترمہ ساجدہ صاحبہ کنکلوڈ کریں گے. انشاءاللہ مختصر انہیں کرنا چاہیے. چلیے, کوئی اور بات مزید انتباہ کے سلسلے میں؟ عمل کیسے کریں گے آپ پرانی آیتوں پر؟ جی, غیبت نہیں کرنا, غیبت کنٹرول کریں اپنے آپ پر, اور تجسس نہیں کرنا, اور کسی کی ٹوہ میں نہیں لگے رہنا, ہے نا. سورہ حجرات کی آیتیں, تو سورہ بنی اسرائیل ہے, سورہ فرقان ہے, سورہ حجرات ہے, آخری پارہ ہے. ہاں بہت صحیح ہے. وہ تمام باتیں آپ اپنے سامنے رکھ کر طے کریں کہ کیسا ہے. جی
صحیح بات. توکل کے معنی بھروسہ کے معنی بھروسہ کے معنی نہیں, بہت اچھی صفت ہے توکل. واللہ یحب المتوکلین, اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے ان سے. کیا معنی توکل کے؟ ہاں, تو آپ اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے, بہت سخت بیمار ہے, تو کس کے اوپر آپ بھروسہ کریں گے؟ کارپینٹر پہ کریں گے, انجینئر پہ کریں گے, کہ ڈاکٹر پہ کریں گے؟ کس پہ بھروسہ کرتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر پہ کریں گے. اور ڈاکٹر میں بھی جو اچھا ہے, ڈاکٹر تو بہت ہو سکتے ہیں, لیکن جو اچھا ہے اس کے اوپر آپ بھروسہ کرتے ہیں. تو وہ جو بھروسہ رہے گا آپ کا دل سے رہے گا کہ چپ ایسے ہی رہے گا؟ دل سے رہے گا نا. تو اللہ پہ توکل کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی جو 99 صفات ہیں ان صفات کو آپ ویژولائز کیجیے, اور ہر صفت کے سلسلے میں اللہ پر آپ بھروسہ رکھیے. رحمان ہے, ویسا جیسا آپ نے ڈاکٹر کے اوپر بھروسہ کیا, اس سے بڑھ کر اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے, رزاق ہے, اور غفار ہے, ستار ہے, تواب ہے, ماشاءاللہ. تو ہر صفت کے بارے میں آپ مطالعہ کیجیے اور اس کے اوپر اس طرح کا بھروسہ رکھیں. یہ توکل صرف ایک آیت پر یا ایک صفت پر نہیں, بلکہ اللہ کی پوری صفات پر. اور یہ بہت مشکل کام ہے, آپ بہت جلدی نہیں سمجھ سکتے کیا ہے. ڈاکٹر بولتے تو سمجھ گئے آپ, انجینئر سمجھ گئے, لائر سمجھ گئے, لیکن 99 صفات, 99 پروفیشنز, تو تھوڑا سا مطالبہ ہے کہ آپ غور کریں, تھوڑا سا محنت کریں. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے 99 صفات یاد کی وہ کہاں گیا؟ جنت میں. تو آسان نہیں ہے, اس میں تھوڑا سا آپ کو محنت کرنا پڑے گا. تو جنت آسان نہیں ہے. الجنت تحت ظلال السیوف, تلواروں کے سائے کے نیچے جنت ہے, مشکل سے ہی جنت ملتی ہے. تو 99 صفات یاد رکھنے سے جنت ملے گی؟ ارے کیا آسان ہے نا. نہیں, ہر صفت کو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ستار کے معنی کیا ہے, غفار کے معنی کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو آخری بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے جو ماڈل اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے وہ کون سا ہے؟ نہیں, ایک خاص ماڈل ہے. نہیں, بہت معروف ہے. نہیں, بہت معروف ہے. لقمان علیہ السلام کا ماڈل پیش کرتا ہے. وہ ماڈل سامنے رکھ کر آپ اپنے بچوں کی تربیت کا نقشہ بنائیں. یہ ایک آپ کے لیے ہوم ورک ہے, اس پر ہم اپنی گفتگو ختم کریں گے انشاءاللہ. سب ہمارے ذمہ داران تعاون دیں گے آپ کا, کہ سورہ لقمان کی جو آیتیں ہیں نا, ان آیتوں میں حکیم لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کی تربیت فرمائی ہے. شروعات کہاں سے بھی؟ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک ماشاء اللہ لظلم عظیم. مطلب کیا ہوا اس کا؟ اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ. ہاں, تو اس میں ایک بات یہ آپ یاد رکھیں کہ آیت جو ہے نا, آیت کے آگے بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. آیت ختم ہو گئی لیکن آگے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. جیسے ہم نے سمجھا اللہ فرماتا ہے کہ مختلف الوانھا, ان کے الگ الگ رنگ ہیں. بات وہاں ختم نہیں ہوئی, بات وہاں سے شروع ہوئی کہ آپ بہت سی چیزیں معلوم کر سکتے ہیں. رنگ الگ ہے, مزہ الگ ہے, ٹیسٹ الگ ہے, فلاں الگ ہے, سب آپ معلوم ہے. تو اسی طرح سے ہر آیت کے آگے بھی چیزیں ہوتی ہیں اور پیچھے بھی ہوتی ہیں. آپ کا غور و فکر اگر ہو اچھے انداز سے تو آپ آگے پیچھے سب معلوم کر لیتے ہیں. تو اس آیت کے پیچھے ایک چیز ہے, بتائیے کیا ہے؟ یا بنیا لا تشرک باللہ, اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ. اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے بتائیے؟ اللہ نے وہ حذف کر دیا تاکہ آپ اس حقیقت کو پال لیں. وہ حقیقت کو پال لیں گے تو آپ اپنے بچے کی صحیح طور سے تربیت کریں گے, ورنہ مسنگ ہو جائے گا, وہ پارٹ مس ہو جائے گا. وہ پارٹ کو آپ کو پانا پڑے گا. کیا ہے بتائیے وہ؟ نہیں, اس کے پیچھے بات ہے. آپ کسی کو بولتے ہیں کل جلدی آؤ بول کے, کل جلدی آؤ, اس کے پیچھے کیا بات ہے؟
آج دیر سے آئے تھے، آج دیر سے آئے تھے تو آپ کیا بولیں؟ کل جلدی آؤ۔ اگر کوئی یہ بولے کہ کل جلدی آؤ تو مطلب یہ ہے کہ آج فلاں صاحب دیر کو آئے تھے۔ اب آپ بتائیے اس کے پیچھے کیا ہے؟ یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اس کے پیچھے کیا ہے؟ نہیں کرتے تھے پہلے، شرک کیسا کرتے تھے؟ اور ایک بات، ہم بچے کو بولتے گاڑی دیکھ کے چلاؤ، کیوں بولتے ہیں؟ نہیں، اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ نہیں 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 نہیں، بہت آسان ہے، اس کو چلانے آتا ہے اس لیے ہم بولتے ہیں۔ چلانے نہیں آتا ہم کیوں بولیں گے بتائیے؟ بولتے ہیں کیا؟ گاڑی چلانے نہیں آتا تو ہم اسے کیوں بولے دیکھ کے چلاؤ بول کے؟ تو جب اللہ کے اس نبی نے یا جو بھی ہیں برگزیدہ شخصیت، انہوں نے یہ کہا کہ بیٹا شرک نہ کر، تو مطلب کیا ہے؟ بیٹا جانتا ہے کہ شرک کیا ہے، بیٹا جانتا ہے کہ اللہ کون ہے، تب وہ شرک نہیں کرے گا۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے کو سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا تعارف کرائیں۔ ابھی بات آئی نا توکل کی، تو جو باتیں آپ اللہ کے بارے میں سمجھیں آپ اپنے بچے کو سمجھائیں۔ چندہ ماما بولتے نا، کیوں بولتے ہیں؟ چاند کو کس کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ ماں کی طرف۔ کس کی طرف منسوب کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف کرنا چاہیے، ہے نا؟ ذہن جو بنتا ہے نا، ذہن جو بنتا ہے وہ آپ کے غور و فکر سے بنتا ہے، قرآنی تعلیمات کو ماننے سے، ان کو سمجھنے سے بنتا ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ سورج اور چاند اللہ کے قبضے میں ہیں، یہ اللہ کے ہیں، ماں باپ کے نہیں ہیں۔ سورج کو چاچا بولتے ہیں، چاند کو ماما بولتے ہیں۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ دیکھو بیٹا اللہ نے بنایا ہے، تو اللہ کا آپ تعارف کرائیے بچوں کو۔ اور صحیح بات تو یہ کہ ہم خود اللہ کا تعارف نہیں جانتے۔ اگر آپ ایک ٹیسٹ لیں کہ بھی ایک منٹ اللہ کے بارے میں بولو نان سٹاپ، تو بول سکتے ہیں کیا؟ دیکھیں اللہ کون ہے؟ یہ بولتے بچے مارتا، اللہ جلاتا، حالانکہ اللہ کی جو صفات پازیٹیو ہے بہت ہے، نگیٹو جو ہے قہار جبار وہ بہت کم ہے، لیکن ہم بچوں کیا بولتے ہیں؟ اللہ جلاتا، اللہ مارتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہمارے بچوں کے سامنے ہونا چاہیے، تعارف کرائیں گے تو ہم کو بھی تعارف ملے گا۔ تو بہرحال بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے، آپ نے بہت اچھے انداز سے گفتگو بھی کی، اور آپ کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس پہ توجہ کر رہے ہیں، تو مزید آپ توجہ فرمائیں۔ یہ بہت بڑا موضوع ہے، قرآن سے ہدایت کیسے حاصل کریں۔ تو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے یہی دو طریقے ہیں کہ آپ تدبر کریں اور ان کا انتباہ کریں۔ تو تدبر کیسے کرنا چاہیے، انتباہ کیسے ہو سکتا ہے، اس پر ہم نے کچھ گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سے، اور ہم کو سعادت نصیب فرمائے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھنے والے، سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان میں سہولت ہے۔ نہیں بیٹھ کے ٹھیک ہے۔ الحمدللہ اتنی بہترین انداز میں محترم خواجہ عبداللہ جاوید صاحب نے ہمیں غور و فکر کرنے، تدبر کرنے کے بارے میں قرآن کو سمجھایا ہے کہ الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ آگے ہمارے لیے کافی آسانی ہوگی قرآن سے ہدایت پانے میں اور اس پر غور و فکر کرنے میں۔ باقی میں اظہار شکر ہوگا، میں محترمہ ساجدہ آپا صاحبہ ناظرین شعبہ خواتین سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے اور اظہار تشکر پیش کریں۔
عزیز راہب آپ کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ عبداللہ جاوید صاحب کی آمد پر